السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، آج قرآن کی نشست یہ 34واں درس ہے۔ سورہ اعراف جو قرآن کی 7ویں صورت ہے اور اس کی آیت ہے 113۔ تو آج استاد محترم جناب قرآن اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب تفسیر کریں گے بذریعہ تصریف آیات۔ دوسرا ٹاپک ہوگا دلائل کا تقابل تھا، شبہ بازی کا مقابلہ نہیں تھا، تو اس پہ وہ انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے استاد محترم سے کہ سر تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 جنوری ہے، سن ہے 2023 اور دن ہے منگل کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو قرآن کریم کی 7ویں صورت ہے، آج اس کا 34واں درس ہے، 34 ایپیسوڈ ہے۔ آج کے درس میں ایک تو پچھلے درس کے ساتھ جو آخری ایونٹ تھے وہ سحر کا معنی وہ بتایا جائے گا، اور پھر تفسیر بذریعہ تصریف آیات، پھر اس میں ذکر ہوگا دلائل کا تقابل یعنی مقابلہ۔ تقابل تھا، شبہ بازی کا مقابلہ نہیں تھا۔ تو ہم آج سورہ اعراف کی 113 آیت سے شروع کریں گے، اور پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سحر کا معنی ہے جھوٹ اور دھوکہ، اور ساحر کا معنی ہے جھوٹ کو سچ کر دکھانے والا، اور ساحر علیم کا معنی ہے ایسا عالم جو بات کو موڑ ماڑ کر جھوٹ کو سچ کر دکھائے۔ چنانچہ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ کو بھی ان کے دلائل سننے کے بعد ساحر علیم کہا۔ 7/109 جادو بیان عالم، اور عالموں کو بھی سحار علیم کہا گیا ہے۔ 26/37 26/37 میں جادو بیان علماء۔ چنانچہ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ 7/113 ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ فرعون کے بلانے پر فرعون کے پاس جادو بیان علماء آگئے۔ انہوں نے فرعون کو کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں اس کا ضرور بدلہ ملنا چاہیے۔ کالا نام وَإِنَّكُم مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ 7/114 فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تم میرے مقربین میں ہو جاؤ گے، تمہیں میں اپنی کابینہ میں شامل کر لوں گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما نحن نکون نحن الملکین۔ 7/115 اب جو باہر سے آنے والے سحر بیان علماء تھے، انہوں نے کہا
اے موسیٰ آپ اپنے دلائل پیش کریں گے یا ہم پیش کریں؟ کالا الکو فلما الکو سحرو آیون الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم 7/116۔ اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا تم اپنے دلائل پیش کرو۔ پھر جب انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے تو فرعون کی ملکیت مصر کے جھوٹے جاہ و جلال کے اظہار کے ساتھ عوام کی نگاہوں کو دھوکہ دیا، ان میں خیرگی پیدا کی اور انہیں فرعون کے غیظ و غضب سے ڈرایا، اور وہ بنی اسرائیل کے غصب حقوق ربوبیت کی ایک بہت بڑی پرفریب دلیل لائے۔ اب اس میں جو نقطہ ہے کہ جو انہوں نے خیرگی پیدا کی، اس کو ہم یعنی سحروا اعین الناس تفسیر بذریعہ تصریف آیات۔ سامعین کرام واضح رہے کہ سحروا اعین الناس اور واسترہبوہم معطوف اور معطوف علیہ کے دونوں جملوں کو متصل رکھ کر یعنی ساتھ رکھ کر مفہوم سمجھنا لازم ہے۔ اول الذکر میں آیا ہے کہ باہر سے آنے والے سحر بیان علماء نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا۔ اس کا معنی عام مترجمین نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے جادو کے ذریعے لوگوں کی نظر بندی کر دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر ساحرین فرعون نے رسیاں اور سوٹیاں پھینکی تھی تو وہ سانپ نہیں بنی تھی، بلکہ لوگوں کی نگاہوں کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ 20/66 20/66۔ اس میں بھی اس چیز کی تائید موجود ہے کہ جب مذکورہ علماء نے اپنی رسیاں اور سوٹیاں پیش کی تو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ پس اچانک ان کی رسیوں اور سوٹیوں کے متعلق ان کی سحر بیانی سے موسیٰ کے خیال میں آیا کہ وہ دوڑتی ہیں، لیکن یخیل الیہ کے الفاظ نے کس طرح کھول کر رکھ دیا ہے کہ اگر انہوں نے واقعتاً رسیاں اور سوٹیاں پھینکی تھی تو وہ سانپ نہیں بن گئی تھی، بلکہ حضرت موسیٰ کے صرف خیال ہی میں آیا تھا کہ وہ دوڑتی ہیں۔ اس طرح عصا موسیٰ عالمگیر قانون ربوبیت کے متعلق 27/10 اور 28/31 میں کأنہا جانٌ کے الفاظ سے ثابت ہے کہ وہ سانپ نہیں بنا تھا، بلکہ سانپ کی طرح ہلچل مچا دینے والا تھا۔ سامعین کرام واضح رہے کہ سحروا اعین الناس واسترہبوہم کے معطوف اور معطوف علیہ کے جملہ معطوفہ واسترہبوہم میں باری تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ساحرین فرعون نے عوام کو فرعون کے جبر و تشدد اور غیظ و غضب سے ڈرا کر ان کی آنکھوں میں خیرگی پیدا کر دی تھی، جیسے کہ سورہ شعراء میں علماء فرعون نے فرعون کے غلبے کو بطور دلیل پیش کیا تھا۔ فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ إِنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ 26/44 پر انہوں نے اپنی رسیاں اور سوٹیاں یعنی بنی اسرائیل کے غصب حقوق ربوبیت کی دلیلیں پیش کی اور کہا کہ بلا شبہ غلبہ فرعون کی بدولت ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔
ایک طرف بنی اسرائیل کے حقوق ربوبیت کے غصب کی دلیل فرعون کا ملکی قانون تھا، دوسری طرف علماء فرعون نے اس پر خود ساختہ مذہبی قوانین کے ذریعے انہیں محروم ربوبیت ثابت کرنے کے لیے اپنے حبال اور اسی پیش کیے۔ حبال حبل کی جمع ہے۔ قرآن کریم میں اس کا معنی قانون آیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا 3/103۔ اللہ کی رسی، اس کے قانون قرآن مجید کو مضبوط تھام لو۔ اس طرح اسی جمع ہے عصا کی، اور عصا کا معنی ہے قانون۔ یہ پیچھے میں بیان کر چکا ہوں۔ پس علماء فرعون نے عوام کو فرعون کے غیظ و غضب سے ڈرایا اور اس کے حق میں خود ساختہ قوانین پیش کیے۔ ادھر خود فرعون نے عوام کو مخاطب کر کے سرزمین مصر پر اپنا بادشاہی حق جتاتے ہوئے کہا، قالا یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون 43/51 43/51۔ فرعون نے کہا، اے میری قوم، کیا ملک مصر میرا نہیں ہے، اور کیا اس کے دریا میرے حکم کے ماتحت نہیں بہتے؟ پھر تم کیوں عقل نہیں کرتے؟ ان الفاظ میں فرعون نے اس استبدادی عقیدے کی نشاندہی کی کہ زمین اور اس کے خزانوں کے مالک بادشاہ ہوتے ہیں، سیاسی ضرورت کے مطابق وہ جسے چاہیں خوشحال کر دیں اور جسے چاہیں کمزور کر دیں۔ جیسے کہ 28/4 کا حوالہ پیچھے میں بیان کر چکا ہوں کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، تو سلسلہ درس کی آیت 7/116 کے مطابق علماء فرعون نے غلبہ فرعون پیش کیا اور بنی اسرائیل کے غصب حقوق ربوبیت کے حق میں اپنی رسیاں اور سوٹیاں یعنی کمزور اور بودے دلائل پیش کیے۔ حضرت کی طرف سے رد عمل کے متعلق سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں ان الفاظ میں ارشاد ہوا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ 7/117 7/117۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ آپ اپنا عصا یعنی عالمگیر قانون ربوبیت عامہ پیش کریں۔ پھر جب آپ نے اسے پیش کیا تو وہ اچانک ان تمام بہتانوں کو نگل گیا جو انہوں نے باندھے تھے۔ تو 7/118 میں فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر 7/118 پھر حق ثابت ہو گیا اور بنی اسرائیل کے غصب حقوق ربوبیت کا جو عمل وہ کرتے چلے آ رہے تھے جھوٹا ثابت ہو گیا۔ تلقف ما یافکون، یہ قابل وضاحت ہے۔ یہ الفاظ میں تلقف کا 6 حرفی مادہ ہے، جو جس کا مادہ ہے لام قاف 2 نقطیہ اور فے لقف بمعنی نگل جانا، جو مجاز کے طور پر انتہائی کامیابی کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ اور یافکون کا مادہ الف فے کاف جس کے اوپر 2 نقطے نہیں ہوتے، افک بمعنی بہتان باندھنا ہے، یعنی حضرت موسیٰ کا عصا عالمگیر قانون ربوبیت عالمینی ان تمام دلائل کو نگل گیا جو علماء فرعون نے فرعون کے حق ملوکیت اور بنی اسرائیل کے غصب حقوق ربوبیت کے لیے افکن یعنی بہتاناً اللہ تعالیٰ کے ذمے لگائے تھے۔
دلائل کا تقابل تھا، شعبدہ بازی کا مقابلہ نہیں تھا. یعنی اوپر جو بیان ہوا ہے یہ شعبدہ بازی نہیں تھی، یہ دلائل کا مقابلہ تھا. تو واضح رہے کہ افق کا معنی جادو نہیں، کہ ما یافکون کا معنی یہ کیا جائے کہ انہوں نے جادو کے ذریعے سانپ بنائے تھے، بلکہ اس کا معنی بہتان باندھنا ہے، جو 24/11 میں بھی آیا ہے. جاؤ بالافک، وہ آئے ساتھ بہتان کے. 37/151 اور 152، 37 اور 151 to 152 میں بھی آیا ہے الا انہم من افکہم لیقولن ولد اللہ، خبردار وہ اپنے بہتان کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا. پس لفظ افق کے معنوں کے مطابق علماء فرعون نے فرعون کے حق میں اور بنی اسرائیل کے حقوق ربوبیت کے خلاف اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ کر جو غلط دلائل دیے تھے، ان دلائل کو حضرت موسیٰ کی پیش کردہ عالمگیر ربوبیت عالمینی کی لاجواب دلیل کھا گئی. نہ یہ کہ بنی اسرائیل کے حقوق ربوبیت کے جواز و عدم جواز کا فیصلہ اس چیز پر رکھا گیا تھا کہ سانپ بنا کر میدان میں چھوڑیں، جس کا سانپ مد مقابل کے سانپوں کو کھا جائے اسے غالب مانا جائے. العجب، یہ تو عجیب بات ہے. تو سامعین کرام، ذرا غور فرمائیے کہ اگر سانپ بنانے کا مقابلہ تسلیم کیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی دینا تو صرف اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے. حضرت موسیٰ نے تو بقول روایات صرف ایک ڈنڈے میں زندگی پیدا کر دی، موجزانہ طور پر. لیکن ساحرین فرعون کس طرح خدائی اختیارات کے مالک ہوئے اور کس طرح ایک نہیں بلکہ درجنوں سوٹیوں اور رسیوں میں جان ڈال دی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو قدرت کے قانون کے ہی خلاف کہ رسیاں جو ہیں اس میں جان ڈال دی جائے. واضح ہے کہ دلائل کا مقابلہ تھا. چنانچہ ما یافکون کا کہ قرآنی الفاظ کی ناقابل تردید سند کے مطابق ساحرین فرعون نے اپنے دلائل میں اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا تھا، مگر جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا یعنی عالمگیر قانون ربوبیت عالمینی پیش کیا تو علماء فرعون وہی موقع پر شکست یاب ہو گئے. اب آتا ہے 7/119. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، پس علماء فرعون وہیں مغلوب ہو گئے اور حضرت موسیٰ کے مطیع ہو کر وہاں سے لوٹے. 7/120. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جادو بیان علماء سجدہ میں گر گئے، یعنی انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی. قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے ہیں، ہم نے رب تعالیٰ کا عالمگیر قانون ربوبیت عامہ تسلیم کر لیا ہے. رب موسیٰ و ہارون. 7/122. ہم موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی موسیٰ اور ہارون کا پیش کردہ نظریہ ربوبیت ٹھیک ہے، صحیح ہے. قالا فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا فسوف تعلمون. 7/123. اس پر وہی فرعون نے کہا
تم اس سے پہلے اس پر ایمان لائے ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی میری اجازت کے بغیر پہلے ہی تم ان پر ایمان لے آئے ہو۔ بے شک یہ تم سب کی مشترکہ تجویز ہے جو تم نے اس ملک کے متعلق کی ہے، تم اس کے وارثوں کو ان سے نکال دو، پھر تم اس کا نتیجہ ضرور جان لو گے۔ یہاں فی بمانا کے متعلق ہے، اور یہاں المدینہ سے مراد ملک مصر ہے۔ لَأَقُطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور تمہاری بغاوت کے بدلے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، یعنی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر قید کر دوں گا، پھر تم سب کو سولی دے دوں گا۔ تو سامعین کرام، آج کا درس جو ہے نا وہ یہاں ہی ختم ہوتا ہے، تو اسی سلسلے کو آگے لے کے ہم چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کا 34واں درس سورہ اعراف کی 113 آیت اپنے اختتام کو پہنچی۔ جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔